بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا اپنی سوتیلی اولاد کے ساتھ بھی نہایت مشفقانہ برتاؤ تھا اور ایک حقیقی ماں کی طرح ان سے سلوک فرماتی تھیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیعت نبوت میں تشریف فرما ہونے سے پہلے سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اپنے سسرال جا چکی تھیں۔ گھر میں صرف سیدہ فاطمہ تھیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا 2 ہجری میں انتقال فرما گئی، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا 8 ہجری میں اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے 9 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس طرح وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 7-8 سال تک زندہ رہیں، لیکن باہمی کوئی ناخوشگواری اور دل آزاری کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عمر میں بہت کم فرق تھا، تقریباً 1 سال یا اس سے کچھ زیادہ۔ ماں بیٹی ایک ساتھ رہیں، لیکن آپس میں کوئی ناخوشگوار واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ سیدہ فاطمہ کی شادی کے لیے ان کے جہیز کی تیاری اور درستگی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھرپور حصہ لیا۔ خود فرماتی ہیں، میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی سے کوئی اچھی شادی نہیں دیکھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مکان لیپا، بستر لگایا، اپنے ہاتھ سے کھجور کی چھال دھن کر تکیے بنائے، چوہارے اور منکے دعوت میں پیش کیے، لکڑی کی ایک الگنی تیار کی تاکہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا شادی کے بعد کہیں دور نہیں گئیں، بلکہ جس گھر میں وہ گئیں اس میں اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں صرف ایک دیوار ہی کا فاصلہ تھا۔ دیوار میں ایک تاقچہ تھا جس سے ماں بیٹی بات چیت کرتی رہتی تھی۔ دونوں کے دلوں میں محبت موجزن تھی۔ گھر کا کام کاج کرتے کرتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھک گئی تھی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہا کے مشورے سے ایک لونڈی کی درخواست لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ اتفاق سے بازیابی نہ ہوئی تو اپنی والدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو وکیل بنا کر واپس چلی گئی۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چکی پیسنے کی تکلیف کی شکایت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئیں، لیکن آپ موجود نہیں تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان سے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنے کی اطلاع دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں نے چاہا کہ کھڑا ہو جاؤں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی لیٹے رہو۔ اس کے بعد آپ ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے جو طلب کیا، کیا میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں؟ جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے کسی خادم سے بہتر ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ سیدہ نے فرمایا فاطمہ۔ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ نشست و برخاست اور چال ڈھال میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تو آپ سر و قد کھڑے ہو جاتے، پیشانی چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ اس طرح جب آپ ان کے گھر قدم رنجا فرما ہوتے، نور نظر لختے جگر کھڑی ہو جاتی، آپ کے بوسے لیتی اور اپنی جگہ احترام کے ساتھ بٹھا دیتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، تمام ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں۔ کوئی وہاں سے نہیں ہٹا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا
چلتی ہوئی آئیں۔ اللہ کی قسم ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال سے الگ نہیں تھی بلکہ بہت ہی مشابہ تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو خوش آمدید کہا، فرمایا بیٹی مرحبا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں طرف یا بائیں طرف انہیں بٹھایا۔ اس کے بعد آہستہ سے ان سے کچھ کہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ رونے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غم دیکھا تو دوبارہ ان سے سرگوشی کی۔ اس پر وہ ہنسنے لگی۔ تمام ازواج میں سے میں نے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں صرف آپ کو خرگوشی کی خصوصیت بخشی، پھر آپ رونے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز نہیں کھول سکتی۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میرا جو حق آپ پر ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے وہ بات بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ اب بتا سکتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پہلی سرگوشی کی تھی تو فرمایا تھا، جبرائیل علیہ السلام ہر سال مجھ سے سال میں 1 مرتبہ دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال مجھ سے انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا، اور میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا، کیونکہ میں تمہارے لیے ایک اچھا آگے جانے والا ہوں۔ بیان کیا کہ اس وقت میرا رونا جو آپ نے دیکھا تھا اس کی وجہ یہی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پریشانی دیکھی تو آپ نے دوبارہ مجھ سے سرگوشی کی۔ فرمایا، فاطمہ بیٹی، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جنت میں تم مومنوں کی عورتوں کی سردار ہوگی؟ یا فرمایا کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج 2 گروہ میں تھی، ایک میں عائشہ، حفصہ، صفیہ اور سودا رضی اللہ عنہا، اور دوسرے میں ام سلمہ اور بقیہ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا تھی۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت کا علم تھا، اس لیے جب کسی کے پاس کوئی تحفہ ہوتا اور وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تو انتظار کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی باری ہوتی تو تحفہ دینے والے صاحب اپنا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جماعت کی ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرما دے کہ جسے آپ کے ہاں تحفہ بھیجنا ہو وہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں وہیں بھیجا کرے۔ چنانچہ ان ازواج کے مشورے کے مطابق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ان خواتین نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ازواج مطہرات نے کہا کہ پھر 1 مرتبہ کہو۔ انہوں نے بیان کیا۔ پھر جب آپ کی باری آئی تو دوبارہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا۔ اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ازواج نے اس مرتبہ ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسئلے پر بلواؤ تو صحیح۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پھر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ عائشہ کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں بھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر انہوں نے عرض کیا، آپ کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں۔ پھر ان ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ کہلوایا کہ آپ کی ازواج ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے بارے میں اللہ کے لیے آپ سے انصاف چاہتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی، کیا تم وہ پسند نہیں کرتی جو میں پسند کروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئیں اور ازواج کو اطلاع دی۔ انہوں
انہوں نے ان سے پھر دوبارہ خدمت نبوی میں جانے کے لیے کہا، لیکن آپ نے دوبارہ جانے سے انکار کیا تو انہوں نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو بھیجا۔ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے سخت گفتگو کی اور کہا کہ آپ کی ازواج ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے اللہ کے لیے انصاف مانگتی ہیں، اور ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے انہیں بھی برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کچھ بولتی ہیں یا نہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بول پڑیں اور زینب رضی اللہ عنہا کی باتوں کا جواب دینے لگی اور آخر انہیں خاموش کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔